मनस्तु। जितने हुसैनी बैठे हैं, जितने मातमी बैठे हैं, उनके लिए ये बंद बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। हटा सकेगी न दुनिया अली के रस्ते से, हटा सकेगी न दुनिया अली के रस्ते से। अहद हमारा है एक एक लहू के कतरे, हटा सकेगी न दुनिया अली के रस्ते से। अहद हमारा है एक एक लहू के कतरे। सलवात पढ़ी मिल गया। मनस्तो मनम अली मामे मनस्तो, हटा सकेगी न दुनिया अली के रस्ते से। अहद हमारा है एक एक लहू के कतरे से। अरे डरे हैं हम ना डरेंगे किसी के फतवों से। डरे हैं हम ना डरेंगे किसी के फतवों से। सदा ये आती है हर मातमी के सीने से। अली मामे मनम बुला, अली मामे मनस्तो मनम गुलामे अली। और इसी ये आखिरी चार मिसरे पेश करना, समाअत फरमाइएगा। इसीलिए तो मेरा घर भी मिसले जन्नत है। इसीलिए तो मेरा घर भी मिसले जन्नत है। अली अली मेरी आदत नहीं है फितरत। सारे मिलके जवाब देंगे। इसीलिए तो मेरा घर भी मिसले जन्नत है। अली अली मेरी आदत नहीं है फितरत है। अरे अली का जिक्र मेरे खून की तहारत।
بھی مثل جنت ہے، علی علی میری عادت نہیں ہے فطرت ہے، اور علی کا ذکر میرے خون کی طہارت ہے، وجیہی اور تکلم کے لب کی زینت ہے، علی امام بالکل آخر میں ایک مطلب اور دو تین شعر ماں ویڈیو والے جو ہیں انہوں نے گزارش کری ہے، تو ان کے حکم کی تعمیل میں رخصتی کے دو تین شعر سماعت فرما لیجئے، شہزادی کی رخصتی کے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کے محمد و آل محمد۔ سب جواب دیں گے مل کے۔ دلہن بنی ہے فاطمہ، دلہن بنی ہے فاطمہ، یہ عرش سے آئی صدا، بخن لکایا مصطفیٰ ہو نعرہ علی، ہو نعرہ علی، دولہا بنے ہیں مرتضیٰ، جبریل دیتے ہیں صدا، استاد دولہا بن گیا ہو نعرہ علی، جب عرش سے تارا چلا حیدر کے در پر آ گیا، جب عرش سے تارا چلا حیدر کے در پر آ گیا، اللہ اکبر کی صدا دوہرا رہی تھی فاطمہ، حیدر کی چوکھٹ چوم کے تارے نے دیکھا گھوم کے، کہنے لگا پھر جھوم کے ہو نعرہ علی، ہو نعرہ علی، اور دشمن تو جلتے رہ گئے، سب ہاتھ ملتے رہ گئے، بغض اور کینہ اور حسد دل میں ہی پلتے رہ گئے، دلہن ہے رشک آسیہ، دولہا ہے فخر انبیاء، ہر ایک کا مشکل کشا ہو نعرہ علی، ہو نعرہ علی، اور حور و ملائک سر بسر آئے در عمران پر، حور و ملائک سر بسر آئے در عمران پر، خوش ہے خدا بھی، خوش ہے خدا بھی عرش پر، ہے مطمئن خیر البشر، قرآن نے صحرا لکھا، قرآن نے صحرا لکھا، داؤد نے صحرا پڑھا، خوش ہو کے بولے انبیاء ہو نعرہ علی، ہو نعرہ یا علی۔ حوا سجا کر لائی ہے زہرا کی مہندی عرش سے، حوا سجا کر لائی ہے زہرا کی مہندی عرش سے، اور آسیہ بھی ساتھ ہے خدمت گزاری کے لیے،
झुरमट साथ है, कितनी सुहानी रात है, हर लब पे ये सौगात है, हो नारा अली। और हैदर का गर इरफान हो, मुश्किल हर एक आसान हो, अरे जिल्ले रजा होठों पे बस मिसरा यही हर आन हो, जो हैदर करार है वो कुल का मददगार है, उससे हमें भी प्यार है, हो नारा अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। आवाज़ नहीं है इसमें, माइक में आवाज़, हाँ ख़त्म हो गया, फिर क्या होगा? मस्जिद अस्करी बंगलौर में आप हजरात 8वीं तकरीर सिलसिले की समाअत फरमा रहे हैं। किसी जश्न में 8 मंजिलों तक सामीन और तमाम अंजुमन के अरकान काबिल मुबारकबाद हैं कि एक ही जिक्र 8 दिन गुजरने के बावजूद उसी विला और मार्फत के साथ आप समाअत फरमा रहे हैं। ये जिक्र जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहे। दरअसल हर मोहब्बत करने वाला अपने हिस्से का जो उसकी बिसात है और जितनी उसकी हिम्मत है वो अपना हिस्सा डाल देता है। फैसला मोहब्बत करने वाले करते हैं कि किसका कितना हिस्सा था। 1400 साल से इसी तरह इस जिक्र का सफ़र जारी है। चूँकि इस फर्श को मासूम ने बिछाया था, इसलिए मोजिज़ा बन गया और कोई 1-2 मासूम नहीं बल्कि मुसलसल सैयदुस साजिदीन से इमाम ज़माना तक 9 मासूमों ने इस फर्श की हिफाजत की। चौथे इमाम, 5वें इमाम, 6ठे, 7वें, 8वें, और सब अपने घर पर फर्श बिछाकर दावत देते थे, आओ मेरे घर आओ और बैठ के ये जिक्र सुनो। और कभी खुद नहीं किया जिक्र, बल्कि मौका दिया कि चाहने वाले खुद आएं और वो जिक्र करें। तो इमाम ने शायरों को
ہمیشہ دعوت دی. مرثیہ نگار شاعر، مرثیہ خان شاعر. اب آپ کو سوچئے کہ جب معصوم امام انتظار کرے گا تو 1 سال تک شاعر کتنی محنت کرے گا کہ کسی عام کو نہیں سنانا ہے، امام کو سنانا ہے. اچھا، شاعر کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر امام بھی شاعر ہے، شاعری کرتا ہے، شعر کہتے ہیں. 14 معصوموں میں 13 معصوم شعر کہتے تھے. صرف رسول خدا کو حکم نہیں تھا اللہ کا کہ شعر کہیں، کیونکہ حکم نہیں ملا اس لیے کبھی شعر نہیں کہا. لیکن مولا علی، جناب سیدہ امام حسن، امام حسین اور پھر تمام موجودہ امام، 13 معصوم شعر کہتے ہیں. اور ایسے شعر کہہ دیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے شاعر کیا شعر کہہ سکتے ہیں. مولا علی کا پورا دیوان موجود ہے. جو اشعار آپ نے کہے وہ اب تک موجود ہے، چھپا ہوا دیوان علی. میں ترجمے کے فارسی اور اردو ترجمے کے ساتھ اہل سنت کے مدرسے میں ہائی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے دیوان علی. اسی طرح چوتھے امام کا دیوان موجود ہے. جیسے آپ کی نثر کی کتاب صحیفہ سجادیہ ہے، ویسے ہی گلستان گلزار سجادیہ کے نام سے آپ کی دعاؤں کا منظوم دیوان موجود ہے، جو چھپ بھی چکا ہے ہندوستان میں بھی، پاکستان میں. جناب سیدہ کے اشعار جو سب کے سب ایک ہی موضوع پر ہیں، اور موضوع ہے رسول خدا. آپ نے اور کسی موضوع پہ شعر نہیں کہا، صرف اپنے باپ کی تعریف کے ساتھ ساتھ آپ کے مصائب اور اپنے مصائب. مشہور شعر ہے بی بی کا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالیہ. بابا، آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی. یہ پہلا شعر ہے. اس کے بعد مسلسل آپ نے طویل نعتیہ کلام کہا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار اشعار آپ کے. اسی طرح 10ویں امام دنیا کی بے ثباتی پر، دنیا کیا ہے، کتنی بے وفا ہے یہ دنیا، اس موضوع پر آپ کے شعر ہیں. اور امام زمانہ کی شاعری کا تو ایسے پتہ چلا. اچھا، یہ بتا دیجئے کہ موضوع رکھوں یا بدل دوں؟ کوئی اور موضوع؟ کچھ باتیں چاہتا تھا کہ یہاں کے بچوں اور جوانوں کو یاد رہ جائیں، تاکہ آگے نسل تک آپ اسے پہنچا سکیں.
امام زمانہ کے شاعری کا ایسے پتہ چلا کہ جب بہت بڑے ہمارے ایک عالم شیخ مفید ان کا نام ہے، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی قبر بنائی گئی تو ظاہر ہے کہ جب تازہ قبر ہوتی ہے تو مٹی پہ پانی چھڑکا جاتا ہے تو قبر نم رہتی ہے، گیلی رہتی ہے۔ جب دفن کر کے لوگ آتے ہیں تو قبر گیلی رہتی ہے۔ جیسے ہی لوگ دفن کر کے ہٹے ویسے ہی امام زمانہ ان کی قبر پہ آئے اور انگلی سے قبر پر اشعار لکھنے شروع کیے۔ شیخ مفید کے غم میں جو شعر امام زمانہ نے کہے، تو ہمارا عالم ایسا ہوتا ہے کہ جس کی تعریف امام زمانہ کریں